اب یہ تقریباً 300 قرآن کی آیات ہیں جو امام زمانہ پر ہیں، اور تقریباً کچھ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ، اگر میں غلطی نہ کروں تو 3-4 ہزار احادیث اور روایات ہیں جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہیں۔ تک اللہ اکبر یا 70 اہل سنت کے علماء ہیں، 70 جو اس بات پہ معتقد ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ منتخب الاثر جو کتاب ہے اس کے اندر ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو نہیں مانتا۔ دوسرا، ہمارے پاس جو دلیل و احادیث اور روایات ہیں کہ امام حیات ہے اور امام کا جسم موجود ہے۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب ہے، یعنی جو صاحب این امر ہے، یعنی جو امام ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، یتردد بینہم، یعنی چلتا پھرتا ہے، اور قدم بازاروں میں رکھتا ہے، اور ہر ان کے گھروں کے آس پاس گزرتا ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ امام ہم لوگوں کے درمیان میں امام گزرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ ہر سال امام زمانہ حج پر موجود ہوتا ہے، یعنی بغیر امام کے حج ممکن نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ اب یہ ساری ظاہر ہے جب آپ امام کو مانتے ہیں تو آپ ساری طرح مولا متقیان سے بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ حجت زمین پر قدم بڑھاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، شرق اور غرب ہر جگہ امام کے قدم چلتے ہیں، موجود رہتے ہیں، لوگوں کے الفاظوں کو، کلام کو سنتے ہیں، لوگوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب احادیث روایات ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر انسان امام کو دیکھتا ہے مگر امام کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور زان محترم، خوب کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اعتقاد کے ساتھ عمل میں لے کر آئیں۔ یہ باتیں، حدیثیں، روایات آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، کوئی نئی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن کیا یہ حدیث میری زندگی میں پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے پتا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، امام کے پاس میرا عمل پہنچ رہا ہے، تو کیا میرے عمل میں فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میرا عمل مجھے بہتر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی زندگی کس چیز پر استوار ہے، کس پر قائم ہے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ 4 پلر ہیں، یعنی 4 اصول ہیں جس پر میری زندگی قائم ہے۔ پہلی کہ میرا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے، تو میں اپنے عمل کے اندر حیا رکھتا ہوں۔ اب یہ اصول ہے زندگی کا، یعنی خدا میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر چیز سیف ہو رہی ہے۔ کتنی اور حدیث و روایات ہیں کہ دائیں والا بھی لکھ رہا ہے، بائیں والا بھی لکھ رہا ہے۔ کوئی بھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر خیر کرو گے تو بھی لکھی جا رہی ہے، شر کرو گے تو بھی، اور روز قیامت دکھایا بھی جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر عمل دیں تو آپ بولیں ایسا نہیں، یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر
کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے تو آپ بولے میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو نظر نہیں آؤں گا. اللہ کا نظام ایسا، ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، سیف ہو رہی ہے، پکچر سیف ہو رہی ہے، پکچر چلائی جائے گی پوری. وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مولانا صاحب اے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ملائکہ نے اے آئی بنا دی ہے، میں نہیں ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہی دکھایا جائے گا. حتیٰ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ مالک میں نہیں ہوں، مالک وہ ہے. تو امام فرماتے ہیں میری زندگی کا پہلا پلر کیا ہے کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے، تو میں اپنے اعمال میں حیا رکھتا ہوں. تو مجھے کیا ہونا چاہیے اپنی زندگی؟ یہ پریکٹیکل حدیث ہے. یہ حدیث ایسی نہیں کہ آپ سنیں واہ واہ کریں اور گھر چلے جائیں، نہیں ایسی کچھ نہیں. یہ پریکٹیکل ہے. کیا میں ایسا زندگی گزارنے کی کوشش کروں کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیا کروں؟ بعض اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے، ابھی مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں، باہر مطلب آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی تیزی سے گزر گیا، شاید آپ کا اپنا مومن ہی گزر گیا، مجلس سے گزر گیا، کسی کو جلدی تھی، وہاں آپ نے سب باہر نکال دیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب آپ نے مجلس میں کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب تو یہی ہے. یا مثلا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی دوست کا، آپ کے ساتھ آیا، وہ نیاز لینے تھوڑی دیر زیادہ رک گیا، تھوڑی دیر بعد آپ کو غصہ آ گیا، مطلب میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں. یہ فیملی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹیسٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پر روح نور کو اپنے اندر وجود میں رکھتی ہے. مجلس عزاداری نورانیت پیدا کرتی ہے، نور لے کر آتی ہے. باہر نکلیں گے شیطان اپنے پورے سسٹم سے نور کو کھینچنے کی کوشش کرے گا. گھر میں، باہر میں، گلی میں، باہر گیا موبائل آن کر لیا، انسٹاگرام آن ہو گیا، بس. اب آپ اپنے اس نور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ کے اپنا. لیکن اگر انسان کو دیکھیں یہ باتیں انسان بھول جاتا ہے، انسان ہے، انسان کا حافظہ ایسا ہی ہے. تکرار ریپیٹ کیوں ہے؟ تاکہ یاد رکھے.